میں کمرے میں داخل ہوا تو حبیبہ بھی میرے پیچھے پیچھے چلی آئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس خبر پر خوشی کا اظہار کروں یا شرمندگی کا۔ عموماً تو ایسی خبر پر خوش ہونا چاہیے، کیونکہ اولاد کی خوشی انسان کے لیے سب سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ مگر میں ایک مختلف انسان تھا۔ حبیبہ میرے پاس آئی تو میں نے اسے کہا، مبارک ہو حبیبہ۔ میری آنکھوں میں دیکھنے لگی، کسی زخمی شیرنی کی طرح۔ کہنے لگی، کیا آپ کو خوشی ہوئی ہے اس خبر پر؟ میں نے کہا، اس میں دکھ کی کیا بات ہے؟ کہنے لگی، میں آپ کی رگ رگ سے واقف ہوں حیدر سلطان۔ میں آپ کی بیوی ہوں، اور بیوی مزاج آشنا ہوتی ہے، چاہے وہ کسی قدر پینڈو جاہل گنوار کیوں نہ ہو۔ وہ اپنے شوہر کے مزاج اور اس کی فطرت سے اچھی طرح سے واقف ہوتی ہے۔ اسے شوہر کے مزاج کو سمجھنے کے لیے موٹی موٹی کتابیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ میں جانتی ہوں کہ اس خبر نے آپ کو خوشی نہیں دی۔ وہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بول رہی تھی۔ اگر سچ کہا جائے تو وہ زندگی میں پہلی بار مجھ سے یوں مخاطب تھی، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر۔ اس کا لہجہ، انداز، سب کچھ جیسے بدل گیا تھا۔ کچھ دیر تو میں اسے دیکھتا رہا کہ کیا جواب دوں۔ پھر میں نے کہا کہ نہ جانے تم کیا بول رہی ہو، اس خاندان کو تم ایک وارث دینے والی ہو، یہ میرے لیے دکھ کی بات تھوڑی نہ ہوگی۔ اور حبیبہ نے مجھے ایسی بات کہہ دی کہ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں جو اسے بدھو، پینڈو، جاہل سمجھتا تھا، یہ سمجھتا تھا کہ وہ بھلی مانس ہے، میرے معمولات سے واقف نہیں ہے، مگر وہ سب جانتی تھی۔ کہنے لگی، آپ کو خوشی تب ہوتی جب یہی وارث آپ کی دوسری بیوی آپ کو دیتی، جس کے ساتھ آپ محبت کرتے ہیں۔ میرے وجود سے پیدا ہونے والا بچہ شاید آپ کو خوشی نہ دے سکے، بلکہ آپ کی مشکلات کو مزید بڑھا دے گا۔ اور میں تو اس کی بات سن کر اندر تک ہل گیا تھا۔ وہ اتنے نارمل انداز میں اتنا بڑا راز کھول رہی تھی، اور میرے الفاظ جیسے اندر ہی اندر گم ہو گئے۔ اس سے پہلے کہ میں اسے کوئی بھی وضاحت کرتا، کہنے لگی، حیدر سلطان، آج تک آپ نے میرا ہر حق مارا ہے، مجھے اپنی بیوی نہیں سمجھا، بلکہ ایک روبوٹ سمجھا ہے، جس کا کام صرف اور صرف آپ کی ضرورتوں کو پورا کرنا اور اس گھر کی بہو بن کے رہنا ہے۔ آپ نے کبھی مجھے دل سے نہیں اپنایا، مگر میں نے ایک بار بھی آپ سے شکوہ نہیں کیا، کیونکہ میں شروع سے ہی جانتی تھی کہ آپ مجھ میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں۔ میں بھی آپ سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر ہم لڑکیاں روایتوں میں جکڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ ہم اپنی مرضی کے فیصلے اپنے گھر والوں پر نہیں تھوپ سکتی، ورنہ ہمیں باغی ہونے کا خطاب دیا جاتا ہے۔ اسی لیے میں نے چپ چاپ حامی بھر لی، یہ سوچا تھا کہ شاید آپ خود ہی انکار کر دیں گے، مگر آپ نے مجھے ایسی سزا دی، ایسی سزا جسے شاید مجھے ساری زندگی جلنا ہے، کیونکہ میں ایک انچاہی بیوی ہوں، اور وہ جو آپ کی محبت ہے، جسے آپ ہفتے کا ایک دن دیتے ہیں اور پھر اسی دن کو سارا ہفتہ یاد کرتے ہیں، میرے پہلو میں ہو کر بھی آپ میرے نہیں ہوتے۔ آپ کو لگتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم؟ وہ اس قدر ٹھنڈے لہجے میں مجھے اندر تک مار رہی تھی کہ میں کچھ بولنے کے قابل ہی نہیں رہا۔ ایک دم سے اس کی آنکھیں چھلک پڑیں اور اس نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ لیا۔ کہنے لگی، حیدر سلطان، میں سب کچھ برداشت کر سکتی ہوں، مگر یہ کبھی بھی برداشت نہیں کروں گی کہ میرے پیٹ میں پلنے والا بچہ ایک باپ کی توجہ سے محروم رہے، اس کی محبت سے محروم رہے۔ اور آج میں نے آپ کی آنکھوں میں یہ سب دیکھ لیا ہے کہ آپ کو اپنے بچے کی کوئی خوشی نہیں۔ آپ کی زندگی کی واحد خوشی صرف اور صرف وہ عورت ہے جسے آپ نے کسی گناہ کی طرح 7 پردوں میں چھپا کے رکھا ہے، مگر میں اس عورت کو آپ کی اور آپ کے بچے کی محبت کے درمیان نہیں آنے دوں گی، چاہے اس کے لیے مجھے اپنی زبان کھولنی کیوں نہ پڑے۔ آخر میں اس نے مجھے ایسی دھمکی دی کہ میں ایک دم اندر تک کام کیا۔ مجھے اپنے قدموں پر کھڑا رہنا محال لگ رہا تھا۔ میری چوری پکڑی گئی تھی اور میں کوئی وضاحت یا دلیل دینے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ ایک دم سے بیڈ پر ڈھیس آ گیا اور اپنی انگلیاں اپنے بالوں میں پھنسا لیں۔ اس سے پہلے کہ وہ کمرے سے باہر نکلتی، میں نے ایک دم سے اس کا بازو تھام لیا اور اسے اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ وہ بالکل میرے پہلو سے لگ کر بیٹھ گئی، مجھے اندر تک اترتی نظروں سے دیکھنے لگی۔ پہلی بار میں اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ وہ کس قدر سادہ دکھنے والی لڑکی اندر سے کتنی گہری تھی۔
نہ جانے اس نے یہ سب کچھ کیسے سہا ہوگا۔ ایک سوتن کو سہنا کون سا آسان ہوتا ہے، مگر اس نے کبھی کوئی واویلا نہیں مچایا، نہ کبھی مجھ سے اپنا حق مانگا۔ اگر میں اسے حق دے دیتا تو خاموشی سے لے لیتی، اگر کئی کئی دن اس کے قریب نہ جاتا تب بھی وہ کوئی شکوہ نہ کرتی، مگر اب وہ ایک بچے کی ماں بننے والی تھی۔ مجھے اپنی سوچ اور اپنے دل میں شاید اس کی الگ سے جگہ بنانی پڑنی تھی۔ میں نے کہا، کب سے جانتی ہو تم یہ سب؟ اور وہ ایک دم ہلکے سے مسکرا دی۔ کہنے لگی، جب آپ اس سے نکاح کرنے کے لیے اگلے روز آئے تھے، میں نے اس لڑکی کی شبیہ آپ کی آنکھوں میں دیکھ لی تھی۔ اسی روز سے میں جانتی ہوں کہ کوئی دوسری عورت میری جگہ لے چکی ہے، بلکہ میری تو کوئی جگہ ہی نہیں ہے۔ سارا مقام مرتبہ تو اسی کا ہے، آپ کے دل میں۔ یہ کہتے ساتھ ہی ایک آنسو آنکھ سے ٹوٹ کر اس کی گال پر گرا، اور اس نے اپنا منہ ایک دم سے پیچھے کر لیا اور جلدی سے آنسو صاف کرنے لگی۔ شاید اس کی انا یہ گوارا نہیں کرتی تھی کہ وہ میرے سامنے رو دیتی۔ زندگی میں پہلی بار میں نے اپنے دل میں اس کے لیے کوئی نرم گوشہ محسوس کیا تھا۔ وہ کس قدر اعلیٰ ظرف عورت تھی، اور زری اتنی ہی زیادہ جذباتی اور بچکانہ سوچ کی مالک۔ زری کے نزدیک محبت صرف قربت کا نام تھا، وہ مجھے اپنے قریب رہنے کا نام محبت دیتی تھی، اور حبیبہ کے نزدیک شاید محبت 7 پردوں میں لپٹے ہوئے تعویذ جیسی تھی، جو وہ شاید خود سے بھی چھپا کے رکھتی تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ لے کر اپنے ہاتھ میں لیا اور کہا کہ آئی ایم سوری حبیبہ، ہر اس بات کے لیے، ہر اس دکھ کے لیے، ہر اس تکلیف کے لیے جو میں نے آج تک تمہیں دی ہے، مگر میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ کبھی بھی تمہارے ساتھ اور اپنے بچے کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں کروں گا۔ میرا دل میرے اختیار میں نہیں ہے، مگر پھر بھی مجھے انصاف تو کرنا چاہیے تھا نا۔ مگر میں بہت ہی زیادہ کم ظرف اور منافق انسان نکلا، جس سے محبت کی اسے بھی زمانے بھر سے چھپا کے رکھا۔ بہت ہی زیادہ کمزور ہوں، تمہارے جتنا مضبوط نہیں ہوں۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا، اور یہ مت سمجھنا کہ میں تم سے معافی اس لیے مانگ رہا ہوں کہ کہیں تم میرا یہ راز سب کو بتا نہ دو، کیونکہ اب مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مجھے صرف اور صرف تمہارا دل ٹوٹنے سے ڈر لگتا ہے، اسی لیے شاید میں نے اس بات کو چھپا کے رکھا تھا، مگر میں نہیں جانتا تھا کہ تمہارا دل پہلے ہی ٹوٹ چکا ہے، اور تم نے اس کی آواز تک میرے کانوں میں پڑنے نہیں دی۔ اگر تم مجھے اجازت دو تو میں اس ٹوٹے دل کی کرچیوں کو اپنی انگلیوں سے جوڑنا چاہتا ہوں۔ میں نے اسے خود سے مزید قریب کر لیا اور بے اختیار اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ مجھے خود بھی نہیں پتا تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ یہ ایک لمحاتی کیفیت تھی، اور میں یہ کرنا چاہتا تھا۔ وہ کچھ لمحے مجھے ساکت نظروں سے دیکھتی رہی، پھر زخمی سا مسکرا دی، کہا کہ مجھے آپ سے کوئی شکوہ نہیں ہے، کیونکہ میں جانتی ہوں جب انسان دل کے ہاتھوں مجبور ہو جاتا ہے تو وہ بہت کچھ غلط سلط کر لیتا ہے، بہت ساری نادانیاں کر لیتا ہے۔ میں نے بھی تو ایسا ہی کیا ہے نا۔ آپ سے محبت کرنا میرے دل کی مجبوری تھی، حالانکہ میں آپ جیسے انسان سے محبت کرنا نہیں چاہتی تھی، مگر ہر انسان اپنے دل کی کچھ غلط فیصلوں کے آگے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ ہم دونوں ہی شاید ایک ہی کشتی کے سوار ہیں، اس لیے مجھے آپ سے کوئی شکوہ نہیں، کیونکہ مجھے اپنی ذات سے بھی کوئی شکوہ نہیں۔ وہ کس قدر میچیور تھی مجھے آج علم ہوا تھا۔ وہ ایک ایسا کوہ نور ہیرا تھی جس کی چمک سے میری آنکھیں ابھی تک نہ بلد رہی تھیں، اور جب ان کی چمک میری آنکھوں میں پڑی تو ہر منظر دھندلا سا نظر آنے لگا، خاص طور پر وہ منظر جس میں زری بستی تھی۔ میں نے وہ رات صرف اور صرف حبیبہ کے نام کی تھی، پورے دل کے ساتھ اور اپنی رضامندی کے ساتھ، اور اس کی سنگت نے مجھے سرشار کر دیا تھا۔ میں یہ تک بھول گیا تھا کہ زری سے کیا ہوا وعدہ وفا نہیں ہو سکا، اور اس کی برتھ ڈے تھی، اور مجھے اسے ایک سرپرائز دینا تھا۔ جب صبح اٹھا تو زری کی بے شمار مسڈ کالز آئی ہوئی تھیں۔ ایک دم سے میں جھٹکے سے اٹھا، ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ میں نے اسے اگنور کیا ہو۔ اچانک ہی حبیبہ واش روم سے نکلی، اس کے لبوں پر ایک دھیمی سی مسکراہٹ تھی اور اپنے گیلے بالوں میں تولیہ رگڑ رہی تھی۔ وہ معصوم لڑکی میری ایک رات کی قربت پا کر میرے سارے گناہ جیسے معاف کر چکی تھی۔
اور میں شش و پنج میں پڑ گیا کہ اس کے سامنے فون کیسے اٹھاؤں، اور باہر جاؤں گا تو اسے شک پڑ جائے گا۔ اس نے مسکرا کے مجھے دیکھا، کہا کہ آپ اس کی کال کا جواب کیوں نہیں دے رہے، وہ پریشان ہو رہی ہوگی، میں باہر چلی جاتی ہوں، آپ ریلیکس ہو کر بات کر لیں۔ وہ اس قدر نارمل لہجے میں بات کر رہی تھی کہ مجھے اس پر حیرت ہوئی۔ وہ باہر گئی اور دروازہ بند کر دیا تو میں جیسے ہوش کی دنیا میں آیا۔ میں نے جلدی سے فون کان سے لگایا۔ زری زاروں قطار رو رہی تھی۔ میں جانتا تھا کہ وہ رات بھر روتی رہی ہوگی۔ کہنے لگی، حیدر سلطان، تمہیں کچھ اندازہ بھی ہے کہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا ہے؟ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اور میں ایک دم سے سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ میں نے کہا، کیا ہو گیا زری، اتنا واویلا کیوں مچا رہی ہو؟ میں تم سے کہہ کر تو آیا تھا کہ مجھے گاؤں میں ایمرجنسی ہے، اماں کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اسی لیے میں نہیں آ سکا۔ کہنے لگی، اماں کی طبیعت محض بہانہ ہے، سچ یہ ہے کہ آپ اپنی بیوی کے پہلو سے چپکے رہے ہیں، اسی لیے میرا فون تک نہیں اٹھایا۔ میں پاگلوں کی طرح آپ کو فون کرتی رہی۔ میں نے کہا، کم آن زری، بچوں کی طرح ریئیکٹ مت کرو، اب ہم بڑے ہو چکے ہیں۔ اگر میں اپنی بیوی کے ساتھ تھا بھی تو اس میں اتنا حرج والی کیا بات ہے؟ تم نے مجھے اپناتے وقت یہ شرط تو نہیں رکھی تھی کہ میں اپنی بیوی کو چھوڑ دوں، بلکہ میں نے تم سے کہا تھا کہ سوچ سمجھ کر مجھ سے شادی کرنا۔ میں پہلے سے ایک بیوی کا شوہر ہوں اور اس کے بھی مجھ پر حقوق ہیں۔ میں نے بغیر زری سے کچھ بھی چھپائے اسے اپنے دل کی بات بتا دی تو وہ ایک دم جیسے سکتے میں آ گئی۔ کہنے لگی، تو کیا آپ واقعی رات بھر اس کی سنگت میں رہے ہیں؟ اسے جیسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ کہنے لگی، یہ تھا آپ کا سرپرائز؟ ویل ڈن حیدر سلطان، تم اسی کے پہلو میں چپکے بیٹھے رہو، میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی اس نے فون بند کر دیا۔ میں نے بھی زور سے فون بیڈ پہ پٹک دیا۔ کیا ضرورت تھی مجھے اسے بتانے کی؟ اب وہ تب تک روتی رہے گی جب تک میں نہیں جاؤں گا، اور اسے مناؤں گا نہیں۔ مجھے پہلی بار اس کا رونا بیزار کر رہا تھا۔ وہ ایک نہایت اممیچیور لڑکی تھی۔ خیر جو بھی تھا، مجھے جانا پڑے گا۔ میں بیزاری سے اٹھا، فریش ہو کر نیچے آیا۔ ناشتے کی ٹیبل پر حبیبہ میری پسند کا ناشتہ لگا چکی تھی۔ اس کی چوڑیوں کی کھنک میرے کانوں میں کسی نغمے کی طرح بج رہی تھی۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی اسے اپنی نظروں کے حصار میں لیے ہوئے تھا۔ نہ جانے ایک ہی رات میں میرا دل کیسے بدل گیا تھا۔ وہ دل جو صرف اور صرف زری کے لیے دھڑکتا تھا، اب اس میں حبیبہ کی گنجائش بھی نکل رہی تھی۔ اور میں حیران تھا کہ کیا یہ میرے باپ بننے کی خوشی ہے یا میں واقعی اسے قبول کرنا چاہتا ہوں۔ میری نظریں اس سے ٹکرائیں تو وہ مسکرا دی۔ کہنے لگی، آپ ناشتہ ریلیکس ہو کر کریں، اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ اماں بھی مجھے ڈانٹ رہی تھیں کہ تم اپنی بیوی کو ناشتہ سرو کرو، اس کے بجائے، اس کے نخرے اٹھانے کے بجائے تم اپنے لاڈ اٹھوا رہے ہو۔ اب تمہیں حبیبہ کی ہر چھوٹی چھوٹی بات کا خیال رکھنا ہوگا، کیونکہ اس حالت میں مزاج کے بدلتے ہوئے دیر نہیں لگتی۔ ذرا سی پریشانی اور ٹینشن بھی اسے بیمار کر دے گی۔ اور مجھے جیسے ایک دم سے شرمندگی ہوئی۔ میں بے اختیار اٹھا، اسے ہاتھ سے پکڑ کر کرسی پر بٹھا دیا۔ اماں اور دادی اماں میری اس کایا پلٹ پر منہ کھولے مجھے دیکھ رہی تھی۔ دور سے میری بلائیں لینے لگی۔ حبیبہ بھی حیرت سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا، ادھر بیٹھو، میں تمہیں ناشتہ کرواتا ہوں۔ اور اماں بار بار مسکرائے جا رہی تھی، کیونکہ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ میں ان کے سامنے حبیبہ سے یوں بے تکلف ہو رہا تھا، ورنہ مجھے تو یاد بھی نہیں تھا کہ حبیبہ نامی مخلوق بھی اس گھر میں رہتی ہے۔ اور وہ بار بار جھینپ رہی تھی، شرما رہی تھی، خوشی اس کے انگ انگ سے پھوٹ رہی تھی۔ میں نے اسے تسلی سے ناشتہ کروایا، کہا کہ میں شہر جا رہا ہوں، اگر تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتا دو، میں لیتا آؤں گا۔ کہنے لگی، نہیں بس آپ خیریت سے جاؤ، مجھے کچھ نہیں چاہیے، کیونکہ مجھے بن مانگے ہی سب کچھ مل گیا ہے۔ اس کی آخری بات نے مجھے مسکرانے پر مجبور کر دیا تھا، اور میں اٹھ کھڑا ہوا۔ اماں کہنے لگیں کہ اب شہر کیا لینے جا رہے ہو، ادھر گاؤں میں ہی ٹک کر بیٹھو، تمہاری تو ایک ٹانگ گاؤں میں ہوتی ہے، ایک ٹانگ شہر میں۔ میں نے کہا، اماں یہ اتنی تعلیم حاصل کرنے کا کیا فائدہ اگر مجھے گاؤں کی زمینیں ہی سنبھالنی ہیں تو؟ میں سوچ رہا ہوں کہ شہر میں بھی کوئی بزنس کر لوں۔ اماں کہنے لگیں، تم صرف اور صرف اپنی بیوی اور اپنے ہونے والے بچے کا خیال رکھو، اور بس، ہمیں کوئی کمی تھوڑی ہے نہ پیسوں کی، بیٹھ کر کھائیں گے تو بھی 7 نسلوں تک ختم نہیں ہوگا۔
الحمدللہ۔ اماں جی کے بھاشن شروع ہو چکے تھے۔ میں موڈ میں نہیں تھا، اس لیے جلدی سے باہر نکل گیا، جیپ میں بیٹھ گیا۔ سارا راستہ میں زری کے آنسو اور حبیبہ کی مسکراہٹ کے درمیان میں ہی کھویا رہا۔ فلیٹ پر پہنچا تو ہر چیز کا بیڑا غرق ہوا پڑا تھا۔ گلدان ٹوٹ کر فرش پر بکھرے پڑے تھے، کوئی بھی چیز اپنی جگہ پر نہیں تھی۔ زری نے جی بھر کر غصہ ان چیزوں پر نکالا تھا۔ میں افسوس سے سر ہلاتا ہوا ہر چیز سمیٹنے لگا اور کمرے میں چلا گیا تو کمرے کی حالت اس سے زیادہ ابتر تھی۔ ہر چیز چیخ چیخ کر اس کے غصے کا پتہ دے رہی تھی اور وہ خود ایک کونے میں سمٹی بیٹھی زاروں قطار روئے جا رہی تھی۔ میں نے دور سے ہی کہا کہ لگتا ہے کوئی سونامی آئی ہے جو ہر چیز بہا کر لے گئی ہے۔ تم بھی بچی ہو یا تم بھی ساتھ ہی بہہ گئی ہو؟ میں نے اپنے لہجے میں شرارت بھر کر پوچھا تو اس نے پاس پڑا ہوا کشن اٹھا کے مجھے دے مارا۔ میں نے کیچ کر لیا۔ میں بھی اس کے ساتھ فرش پر بیٹھ گیا۔ وہ جو اپنا چہرہ بازوؤں میں چھپائے بیٹھی روئے جا رہی تھی، ایک دم سے میں نے اس کے چہرے سے بازو ہٹایا، اس کا چہرہ اوپر کیا۔ اس کی آنکھیں لال بھبوکا ہوئی پڑی تھیں، جیسے ساری رات برسی ہیں۔ میں نے افسوس سے سر ہلایا اور کہا کہ تم کبھی بڑی نہیں ہوگی زری۔ جب تمہیں اپنے مزاج کا پتہ تھا کہ تم کس قدر سینسٹیو ہو تو پھر ایسے مرد سے شادی کرنے کی کیا ضرورت تھی جو پہلے سے شادی شدہ ہے؟ اور وہ ایک دم شکوہ کنہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگی، کہنے لگی قسمت پھوٹ گئی تھی میری، محبت کر بیٹھی تھی تم سے، اگر تم نہ ملتے تو میں مر جاتی۔ میں نے کہا تو اب کون سی زندہ لگ رہی ہو، میرا ساتھ پا کر بھی تم پل پل مر ہی رہی ہو۔ کہنے لگی تو پھر یہ سزا ختم کیوں نہیں کر دیتے؟ مجھے لے جاؤ اپنی اس حویلی میں اور سب سے میرا تعارف کرواؤ، ان سے کہو کہ میں بھی تمہاری بیوی ہوں۔ میں قسم کھا کے کہتی ہوں میں اس گاؤں میں بھی رہنے کو تیار ہو جاؤں گی، تمہارے گھر والوں کے ستم سہ لوں گی، مگر تم سے دور نہیں رہ سکتی۔ اور مجھے بے اختیار اس پر جیسے ترس آیا تھا۔ میں نے اسے خود سے لگا لیا، اس کے الجھے ہوئے بالوں میں انگلیاں پھیر کر انہیں سلجھانے لگا اور کہا کہ بچوں جیسی بات مت کرو زری۔ میں نے تمہیں اسی شرط پر اپنایا تھا کہ تم کبھی بھی گاؤں جانے کی ضد نہیں کرو گی، ہماری شادی ایک راز رہے گی، کیونکہ میں اپنی ماں اور دادی کی طبیعت سے اچھی طرح واقف ہوں، وہ برداشت نہیں کریں گی۔ اور ویسے بھی اب تو میں نے ایک دم سے بات ادھوری چھوڑ دی اور وہ مجھے چونک کر دیکھنے لگی، کہنے لگی کیا بات کو ادھورا کیوں چھوڑ دیا، مجھے بتاؤ نا۔ وہ جیسے بے چین ہو گئی۔ میں نے خاموش نظروں سے اسے دیکھا اور وہ سارے مطلب سمجھ گئی۔ کہنے لگی اچھا تو تم باپ بننے والے ہو، اس لیے رات بھر اپنی بیوی کے پہلو سے چپک کے اس سے مبارکباد وصول کرتے رہے۔ اس کے لہجے میں کاٹ دار سا طنز تھا جو مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگا، مگر میں نے خاموشی اختیار کی۔ کہنے لگی چپ کیوں ہو گئے، بولو نا کہ تمہارے دل میں اس کے لیے کوئی جذبہ پیدا ہو چکا ہے کیونکہ وہ تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ زری ایک دم سے بے چین ہو گئی۔ میں اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا، کیا مجھے سچ بول دینا چاہیے یا پھر سے جھوٹ کا سہارا لے کر اپنی زندگی کو پیچیدہ کرنا چاہیے؟ مگر میں فیصلہ کر چکا تھا، میں مزید منافقت میں نہیں رہ سکتا تھا۔ میں نے کہا زری تم جانتی ہو میں تم سے بے انتہا محبت کرتا ہوں اور ہمیشہ کرتا رہوں گا، میری محبت میں کوئی کمی نہیں آئے گی، میں وعدہ کرتا ہوں۔ مگر حبیبہ بھی میری بیوی ہے اور اب وہ میرے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ اماں نے خاص تاکید کی ہے کہ اس کا خیال رکھوں، اسے خوش رکھوں، اس کا بھی تو مجھ پر حق ہے۔ اتنے سال ہو گئے ہماری شادی کو مگر اس نے ایک بار بھی مجھ سے شکوہ نہیں کیا، کبھی کچھ نہیں مانگا، بس دیتی ہی رہی ہے۔ کیا ہو جائے گا اگر میں بھی تھوڑی سی محبت اور چاہت اس پر بھی نچھاور کر دوں، اور پھر میں اس کا شوہر ہوں۔ اور زری تو جیسے صدمے میں آ گئی، ایک دم سے کھڑی ہو گئی، مجھے زور سے جھٹک دیا۔ وہ تو جیسے میری بات سن کے پاگل ہو چکی تھی۔ کہنے لگی حیدر سلطان، تم اس کی طرف اس لیے مائل ہو رہے ہو نا کہ وہ تمہیں تمہارا وارث دے رہی ہے، وہ میں بھی تمہیں دے سکتی ہوں، بلکہ اب تو ہمیں بچے کے بارے میں سنجیدگی سے سوچنا چاہیے، کیونکہ میں نے محسوس کیا ہے کہ میں جب بھی تم سے بچے کی بات کرتی تھی تم ٹال مٹول سے کام لیتے تھے۔ اب میں سمجھی ہوں کہ تم نے مجھے صرف اور صرف اپنی جسمانی بھوک مٹانے کے لیے رکھا ہے، بیوی کا درجہ تو تم کب سے حبیبہ کو ہی دیتے ہو،
اور اسی کو اپنے بچے کی ماں بناؤ گے۔ وہ جیسے پھٹ پڑی اور میں بالکل سختی میں آ گیا۔ میں نے کہا یہ کیا بول رہی ہو؟ میں تم سے محبت کرتا ہوں، ہمارے درمیان میں ایک جائز رشتہ ہے، میں نے خاندان سے بغاوت کر کے تمہیں اپنایا ہے اور تم میرے بارے میں ایسا سوچتی ہو، تمہیں شرم آنی چاہیے۔ میں غصے سے لال پیلا ہو چکا تھا، مجھے اس کی سوچ پہ افسوس ہو رہا تھا۔ کہنے لگی نہیں، پھر تم بچے کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے؟ میں جانتی ہوں تم بھی مجھے پلز کھلاتے رہو تاکہ مجھے کبھی بچہ نہ ہو۔ میں اب تمہارے مزاج سے اچھی طرح سے واقف ہو چکی ہوں، تم مجھ سے بچہ چاہتے ہی نہیں ہو اور نہ اپنی زندگی کو پیچیدہ بنانا چاہتے ہو، تم نے مجھے بس اپنی رکھیل بنا کے رکھا ہے۔ اور میری برداشت جیسے جواب دے گئی۔ میں نے اس کے منہ پر کس کے تھپڑ مار دیا۔ ہمارے اتنے خوبصورت تعلق کو وہ اتنا گھٹیا نام دے رہی تھی، میں یہ کیسے برداشت کر سکتا تھا؟ اور وہ فرش پر اوندھے منہ گری۔ میں نے کہا مجھے افسوس ہے تمہارے جیسی سوچ رکھنے والی لڑکی میری بیوی بنی۔ میں نے اس لڑکی کے لیے اتنا اسٹینڈ لیا جس کی سوچ اس قدر نیچ ہے۔ مجھے تو اپنے آپ سے شرم آ رہی ہے۔ تم سے تو وہ حبیبہ اچھی ہے جس نے آج تک مجھ سے کوئی شکوہ نہیں کیا، کوئی بدتمیزی نہیں کی۔ میں اسے اس کا حق دیتا تھا تو وہ لے لیتی تھی، اگر کئی دن اس کے قریب نہیں جاتا تھا تو وہ کبھی شکوہ تک نہیں کرتی تھی۔ میں شرمندہ ہوں، میں نے اپنی ساری چاہتیں اس لڑکی پر لٹا دی جو شاید اس کی اہل بھی نہیں تھی، اور وہ بالکل بے یقین اور سرخ آنکھوں سے مجھے دیکھتی رہی اور سسکتی رہی، مگر مجھے اب اس کے آنسوؤں سے کوئی غرض نہیں تھی۔ میرا دل اس قدر زخمی تھا کہ میں اسے چپ کروائے بغیر لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا فلیٹ سے باہر آ گیا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں کیا کر ڈالوں۔ وہ کس قدر جذباتی اور پاگل لڑکی تھی، اسے یہ سمجھنا چاہیے تھا کہ حبیبہ بھی میری بیوی ہے۔ اگر پہلی بار میں نے اپنی تھوڑی سی چاہت اس کے لیے وقف کر دی تو اس میں کیا برا ہو گیا تھا؟ اور یہی بات زری سمجھ نہیں رہی تھی۔ اسے میں پورا کا پورا اپنے لیے چاہیے تھا، اور شاید اب ایسا ممکن نہیں رہا تھا۔ میں غصے کی حالت میں واپس گاؤں آ گیا۔ کمرے میں گیا تو حبیبہ وہاں نہیں تھی۔ میں اس وقت کسی سے بھی ملنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ مجھے خود نہیں معلوم تھا کہ میں کیا چاہتا ہوں۔ میں نے اپنا سامان نکالا اور شکار کے لیے نکل گیا، کیونکہ جب میں بہت زیادہ ڈپریشن میں ہوتا تھا تو شکار کھیلنے چلا جاتا تھا۔ کسی سے بھی نہیں ملتا تھا، کسی کا سامنا نہیں کرتا تھا، لیکن اب تو میں اپنا سامنا بھی کرنے کو تیار نہ تھا۔ میری زندگی اس قدر کمپلیکیٹڈ ہو گئی تھی کہ اسے سلجھاتے سلجھاتے شاید عمر گزر جائے۔ رات گئے جب میں واپس آیا تو حبیبہ کمرے میں میرا انتظار کر رہی تھی، کچھ پریشان سی تھی، اپنی انگلیاں چٹکا رہی تھی۔ میں اس کے قریب آ گیا، کہا کہ کیا بات ہے، تم ابھی تک سوئی کیوں نہیں؟ کہنے لگی میں بس آپ کا انتظار کر رہی تھی، آپ کو کھانا لگا دوں، آپ کو بھوک لگی ہوگی۔ میں نے کہا تمہیں اب اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے، میری فکر نہیں کرنی چاہیے۔ میں کوئی بچہ نہیں ہوں، کسی ملازمہ سے کہہ کر کھانا کھا سکتا ہوں۔ کہنے لگی وہ جب تک میں خود آپ کو اپنے ہاتھوں سے سرو نہیں کروں گی مجھے کیسے تسلی ہوگی؟ اور میں کافی دیر اسے دیکھتا رہا۔ وہ کس قدر بے ضرر انسان تھی، اسے صرف اور صرف میری ذات کے سکون سے واسطہ تھا۔ مجھے سکون دیتے دیتے وہ خود بے چین ہو جاتی۔ اس سے پہلے کہ میں اس سے کچھ بھی کہتا میرے فون کی بیل بجی۔ یقیناً زری ہوگی، اپنا غصہ اتار چکی ہوگی اور اب اس کا دماغ ٹھنڈا ہو چکا ہوگا، مگر میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ اب اس کی کال اٹینڈ نہیں کروں گا، پہلے اپنا جی بھر کے غصہ ٹھنڈا کر لے۔ حبیبہ کہنے لگی آپ کال نہیں اٹھائیں گے؟ میں نے کہا نہیں، میرا موڈ نہیں ہے، تم کھانا لگا دو، یقیناً تم نے بھی نہیں کھایا ہوگا، دونوں مل کے کھاتے ہیں، میں فریش ہو کر آتا ہوں۔ میں نے اور حبیبہ نے مل کر کھانا کھایا۔ اس کے ہاتھ میں بہت ٹیسٹ تھا، اور زری کو تو چائے بنانی بھی نہیں آتی تھی۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی ان دونوں کا کمپیریزن کر رہا تھا۔ حبیبہ کے ساتھ ڈنر کرنے کے بعد میں نے کہا کہ تم چائے بنا کر کمرے میں لے آؤ، مل کے پیتے ہیں، اور وہ مسکرا دی۔ نہ جانے ایک دم سے میرا دل اس کی طرف کیوں کھینچا چلا جا رہا تھا۔ کیا واقعی یہی وجہ تھی کہ وہ مجھے وارث دینے والی تھی، یا کچھ اور تھا؟ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ میرا فون بج بج کر خاموش ہو چکا تھا، مگر میں نے دیکھنے کی بھی زحمت نہیں کی۔ میں اس رات کو برباد نہیں کرنا چاہتا تھا۔ بہت دیر تک میں اور حبیبہ باتیں کرتے رہے۔ میں اس کی پسند ناپسند جان کر حیران ہوتا رہا۔
وہ کافی زیادہ اچھے ذوق کی مالک تھی۔ جیسے جیسے میں اسے جان رہا تھا مجھے خوشی ہوتی جا رہی تھی کہ وہ کس قدر اچھے مزاج کی مالک ہے۔ حالانکہ میری اور اس کی شادی کو 4 سال کا عرصہ بیت چکا تھا، مگر میں نے ایک بار بھی اسے جاننے کی کوشش نہیں کی تھی، اور اب جب جاننے لگا تھا تو دل چاہتا تھا دیر تک اس کے پاس بیٹھا رہوں۔ رات یوں ہی بیت گئی۔ صبح میری آنکھ دیر سے کھلی، وہ بھی مجھے حبیبہ نے جگایا۔ میں حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا کیونکہ وہ مجھے کبھی بھی گہری نیند سے نہیں جگاتی تھی۔ میں نے کہا کیا ہوا، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ کہنے لگی جی میں بالکل ٹھیک ہوں، مگر وہ میں نے کہا بولو نا کیا بات ہے، اماں کو کچھ ہوا ہے؟ میں ایک دم سے پریشان ہو گیا۔ کہنے لگی آپ پہلے اٹھے فریش ہو جائے، اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ میں نے کہا نہیں مجھے ابھی بتاؤ۔ کہنے لگی وہ آپ کے فون پہ بار بار کالز آ رہی تھیں، مجھے لگا کوئی ایمرجنسی ہوگی تو میں نے فون اٹھا لیا۔ تو وہ بہت نروس ہو رہی تھی اور بہت بے چین بھی۔ میں نے کہا آگے بولو کس کا فون تھا؟ میں اچانک فون کی جانب لپکا۔ کہنے لگی وہ آپ کی دوسری بیوی ہاسپٹل میں ہے۔ اس نے ڈرتے ڈرتے بات مکمل کی تو میرے تو جیسے اوسان خطا ہو گئے۔ کہنے لگی آپ کی ساس کا فون تھا، وہ کہہ رہی تھی زری کی حالت تشویشناک ہے، آپ کو ابھی بلا رہے ہیں۔ اور میں نے تو جیسے حبیبہ کی اگلی بات سنی ہی نہیں، جلدی سے گاڑی کی چابی اٹھائی، بھاگتا ہوا گھر سے باہر نکلا۔ میری آنکھوں کے سامنے جیسے اندھیرا چھا رہا تھا۔ میں یہ بات کیسے بھول گیا کہ زری جذبات میں آ کر کچھ بھی کر سکتی ہے۔ اس نے پہلے بھی ایک بار خودکشی کی کوشش کی تھی جب میری حبیبہ سے شادی ہوئی تھی، اور آج جب اسے یہ خوف محسوس ہوا کہ کہیں حبیبہ مجھے اس سے چھین نہ لے، تو اس نے دوبارہ سے اپنی جان لینے کی کوشش کی۔ اگر اسے کچھ ہو جاتا تو میں تو جیتے جی مر جاتا۔ میں جلدی سے ہاسپٹل پہنچا تو زری کی ممی بہت پریشانی میں ٹہل رہی تھیں، بار بار اپنے آنسو صاف کر رہی تھیں۔ میں ان کے پاس گیا، کہا آنٹی زری کہاں ہے، ٹھیک تو ہے نا؟ میرا دل سوکھے پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ آنٹی نے ناگواری سے میری جانب دیکھا، کہنے لگی تم نے اسے ٹھیک رکھا ہی کب ہے جو وہ ٹھیک ہوتی؟ نہ جانے میری بچی زندہ بچے گی بھی یا نہیں، اس نے اپنی وین کاٹ لی ہے۔ نہ جانے تم اسے کیا کہہ کے گئے تھے، اگر میں وہاں نہ جاتی تو وہ مر چکی ہوتی۔ اور میں ایک دم سے سانس لینا بھول گیا۔ مجھے اس سے اس قدر بچکانہ حرکت کی امید نہ تھی۔ کاش میں اسے چھوڑ کر نہ جاتا، اسے جھوٹ بول دیتا کہ میں ابھی بھی صرف تمہارا ہوں۔ مگر وقت گزر گیا تھا اور اب وہ زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے تھے۔ اچانک سے ہی ڈاکٹر باہر آیا۔ میں جلدی سے اس کی طرف بڑھا اور کہا کہ ڈاکٹر زری کیسی ہے؟ کیا میں اس سے مل سکتا ہوں؟ میں نے ڈرتے ڈرتے سوال کیا تھا، اور ڈاکٹر نے جو بات کہی اسے سن کے تو ہمارے پیروں تلے سے زمین سرک گئی، کیونکہ زری اب